بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہ ذی الحج کے حوالے سے یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے، بچوں کو ضرور دکھائیں۔ ماہ ذی الحج کے حوالے سے معلوماتی ویڈیو سوالات و جوابات پر مبنی ہے۔ پہلا سوال، ذی الحج میں کون سا واجب کام سر انجام دیا جاتا ہے جو باقی مہینوں میں نہیں ہو سکتا؟ دوسرا سوال، سفیر امام حسین علیہ السلام کون ہیں؟ تیسرا سوال، امام حسین علیہ السلام نے حج کیوں نہیں کیا؟ چوتھا سوال، عید غدیر کے بارے میں قرآن کریم کی آیت سنائیں۔ پانچواں سوال، غدیر میں کیا ہوا تھا؟ چھٹا سوال، وہ کون دو بچے ہیں جن کی شہادت اس ماہ میں ہے؟ ساتواں سوال، ولایت کے معنی کیا ہیں؟ آسان لفظوں میں بتائیں۔ آٹھواں سوال، عید مباحلہ کسے کہتے ہیں؟ نواں سوال، یوم عرفہ کب آتا ہے؟ دسواں سوال، کیا قربانی کرنے والا اپنے ناخن اور بال کاٹ سکتا ہے قربانی سے پہلے؟ 11واں سوال، عید کی نماز کتنی رکعت ہے؟ 12واں سوال، پنجتن پاک کون ہیں؟ 13واں سوال، آیہ مباحلہ کا ترجمہ سنائیں۔ 14واں سوال، پہلی ذی الحج کی فضیلت کیا ہے؟ 15واں سوال، آیت ولایت کا ترجمہ سنائیں۔ 16واں سوال، غدیر کی اہمیت کے بارے میں کوئی بھی ایک فرمان سنائیں چاہے کسی کا بھی ہو۔ 17واں سوال، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کر چکے تو کون سی آیت نازل ہوئی؟ ترجمہ سنائیں۔ 18واں سوال، ماہ ذی الحج میں وہ کون سا دن ہے جس دن روزہ رکھنا سال کے 4 اہم روزوں میں سے ایک ہے؟ 19واں سوال، دعائے عرفہ کس امام سے منسوب ہے؟ 20واں سوال، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان غدیر میں جو اعلان کیا اس کا ترجمہ سنائیں۔ 21واں سوال، عید غدیر کا واقعہ کس ہجری میں پیش آیا اور تاریخ کیا تھی؟ 22واں سوال، جس نے اعلان غدیر کا اسی وقت انکار کیا تھا اس پر کون سا عذاب نازل ہوا تھا؟ 23واں سوال، 24 ذی الحج کے کوئی 2 اہم واقعات بتائیں۔ 24واں سوال، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان غدیر کیا تو ان کے ساتھ اتنا مجمع کیوں تھا؟ 25واں سوال، آیت تطہیر کا ترجمہ سنائیں۔ 26واں سوال، غدیر کے بعد آذان میں کس جملے کا اضافہ ہوا؟ 27واں سوال، عید غدیر کے آداب میں سے کوئی 1 یا 2 آداب بیان کریں۔ 28واں سوال، کوئی ایک آیت جو عقد مولا علی اور جناب زہرا کے بارے میں ہو وہ سنائیں۔ 29واں سوال، حدیث قصہ کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے؟ 30واں سوال، جو تاریخی واقعات انبیاء کے عید غدیر والے دن رونما ہوئے تھے ان میں سے کوئی 1 یا 2 بیان کریں۔ ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ ان میں سے کتنے سوالات کے جوابات پہلے سے جانتے تھے۔ آئیے اب ہم ایک ایک کر کے تمام سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ پہلا سوال تھا کہ وہ کون سا کام ہے جو صرف ماہ ذی الحج میں ہی انجام دیا جاتا ہے اور وہ کام واجب ہے لیکن باقی مہینوں میں نہیں ہوتا؟ وہ کام حج ہے۔ حج فروع دین میں سے ہے۔ ہر صاحب استطاعت مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے لیکن حج صرف ماہ ذی الحج میں ہی انجام دیا جاتا ہے، باقی دوسرے مہینوں میں نہیں کیا جاتا۔ دوسرا سوال تھا، امام حسین علیہ السلام کے سفیر کون تھے؟ امام حسین علیہ السلام کے سفیر جو کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تھے وہ جناب مسلم ابن عقیل تھے جو آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ حضرت مسلم جناب عقیل کے فرزند تھے اور جناب عقیل مولا کائنات کے سگے بھائی تھے۔ اس طرح سے جناب مسلم ابن عقیل امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہوئے اور جناب مسلم ابن عقیل بی بی ام البنین کے داماد بھی تھے کیونکہ آپ جناب رقیہ کے ہمسر تھے۔ تیسرا سوال تھا، امام حسین علیہ السلام نے حج کیوں نہیں کیا جبکہ آپ حج کے موقع پر مکہ مکرمہ میں موجود تھے لیکن آپ حج سے پہلے ہی اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے کربلا کی طرف کیوں روانہ ہو گئے؟ چونکہ امام علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ حج کے دوران ہی احرام میں
آپ کے دشمنوں نے خنجر چھپا رکھے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ طواف حج کے دوران ہی امام علی مقام پر حملہ کر دیں اور امام کو شہید کر دیں۔ امام علی مقام نے حرمت کعبہ کے خیال سے اپنے حج کے ارادے کو تبدیل کیا اور عمرہ ادا کر کے عازم کرب و بلا ہو گئے۔ اگلے 2 سوال عید غدیر کے حوالے سے تھے۔ غدیر میں کیا ہوا تھا اور غدیر کے بارے میں قرآن کریم کی کوئی ایک آیت بیان کریں۔ غدیر میں کیا ہوا تھا؟ مولا کائنات عالی مقام حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند کر کر اعلان کیا تھا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یعنی غدیر کے میدان میں اعلان ولایت امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام ہوا تھا۔ اور وہ کون سی آیت ہے جو اس واقعے کی نشاندہی کرتی ہے؟ قرآن کریم میں بہت ساری آیات غدیر کی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ وہ آیت جو اس موقع پر نازل ہوئی جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان شروع کیا، وہ آیت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے رسول، وہ پیغام پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا۔ اگلا سوال، وہ کون سے 2 بچے ہیں جن کی شہادت اس ماہ میں ہے؟ وہ 2 بچے جناب مسلم کے بیٹے ہیں، جن میں سے ایک کا نام محمد اور دوسرے کا نام ابراہیم ہے۔ اگلا سوال ہے کہ ولایت کے معنی کیا ہیں؟ آسان لفظوں میں بتائیں۔ چونکہ یہ ویڈیو بچوں کے لیے بنائی جا رہی ہے تو میں ولایت کے سب سے آسان معنی یہ بتاؤں گی کہ اپنی جان، مال، اولاد، اپنی ہر چیز پر کسی کو اپنے سے زیادہ اہمیت دینا، اسے ولایت کہتے ہیں۔ یعنی کسی کو اولیٰ بالتصرف سمجھنا، وہ ہم سے زیادہ ہماری چیزوں پر حق رکھے، اس کو ولایت کہتے ہیں۔ اگلا سوال، عید مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ عید مباہلہ وہ عید ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ مولا علی علیہ السلام، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو لے کر نجران کے عیسائیوں سے بات چیت کرنے، مباہلہ کرنے تشریف لے گئے تھے، اور اس میں یہ اعلان ہوا تھا کہ جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ بس عیسائی پیچھے ہٹ گئے تھے اور مباہلے کا فیصلہ پنجتن پاک کے حق میں ہوا تھا۔ یوم عرفہ کب آتا ہے؟ یوم عرفہ حج سے ایک دن پہلے جو دن ہے اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ یوم عرفہ ہے جس میں پروردگار عالم نے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے جو بھی خدا کی طرف رجوع کرے۔ اگلا سوال ہے، کیا قربانی کرنے والا قربانی کرنے سے پہلے اپنے بال اور ناخن کاٹ سکتا ہے؟ یہ سوال بہت زیادہ عید میں کیا جاتا ہے، یعنی ماہ ذی الحج میں بقرہ عید سے پہلے، کہ کیا قربانی کرنے والا اپنے ناخن اور بال کاٹ سکتا ہے؟ تو جی ہاں، قربانی کرنے والا اپنے ناخن اور بال کاٹ سکتا ہے۔ یہ حکم حاجیوں سے مخصوص ہے، وہ لوگ جو اپنے گھر میں، اپنے وطن میں مستحب قربانی انجام دے رہے ہیں، یہ حکم ان کے لیے نہیں ہے۔ پھر عید کی نماز کتنی رکعت ہے؟ عید کی نماز 2 رکعت ہے۔ پنجتن پاک کون ہیں؟ پنجتن پاک 5 تن یعنی 5 لوگ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ہیں۔ ان 5 کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے۔ آیہ مباہلہ کا ترجمہ سنائیں۔ آیہ مباہلہ وہ آیت ہے جس میں پروردگار نے نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ آپ ان کو کہہ دیں، یعنی عیسائیوں کو کہہ دیں کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفوس کو یعنی اپنے جیسوں کو لاؤ اور ہم اپنے جیسوں کو لائیں گے۔ بس مباہلہ کریں گے، اور جو جھوٹا ہوگا اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔ پھر سوال ہے کہ پہلی ذی الحج کی فضیلت کیا ہے؟ پہلی ذی الحج کو عقد جناب علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا ہوا تھا، تو یہی اس دن کی فضیلت ہے۔ آیت ولایت کا ترجمہ سنائیں۔ آیت ولایت قرآن کریم کی آیت ہے جس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اہل معرفت جانتے ہیں کہ وہ تیسرا ولی جس کا ذکر اس آیہ مبارکہ میں ہوا وہ امام علی علیہ السلام ہیں، اور ان کے بعد ان کی آل وہ جو سلسلہ ائمہ سے ہے۔
غدیر کی اہمیت کے بارے میں کوئی بھی ایک فرمان سنائیں، چاہے کسی کا بھی ہو۔ غدیر کی اہمیت کے بارے میں رہبر خامنائی مدظ اللہ العالی فرماتے ہیں کہ محرم سے پہلے غدیر کی تیاری کریں، کیونکہ محرم غدیر کو بھلا دینے کا نتیجہ ہے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان غدیر کر چکے تو کون سی آیت نازل ہوئی؟ ترجمہ سنائیں۔ قرآن کریم کی آیت جس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے، آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا اور نعمتیں تمام کو پہنچیں۔ اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی۔ اگلا سوال، ماہ ذی الحج میں وہ کون سا دن ہے جس دن روزہ رکھنا سال کے 4 اہم روزوں میں سے ایک ہے؟ ماہ ذی الحج میں عرفے کے دن کا روزہ رکھنا بھی بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے، لیکن اگر دعائے عرفہ پڑھنے میں کمزوری ہو تو اس دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ لیکن ایک ایسا دن ہے جس کا روزہ 70 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، وہ کون سا دن ہے؟ وہ دن عید غدیر کا دن ہے، یعنی 18 ذی الحج کا دن۔ پھر اگلا سوال ہے، دعائے عرفہ کس امام سے منسوب ہے؟ دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اس کے بعد پھر اگلا سوال ہے، عید غدیر کا واقعہ کس ہجری میں پیش آیا اور تاریخ کیا تھی؟ تاریخ 18 ذی الحج تھی اور ہجری 10 تھی، یعنی 10 ہجری 18۔ اگلا سوال ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان غدیر میں جو اعلان کیا اس کا ترجمہ سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا تھا، من کنت مولاہ فحاذ علی مولا۔ اس کا ترجمہ ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ جس نے اعلان غدیر کا اسی وقت انکار کیا، اس پہ کون سا عذاب نازل ہوا؟ جس نے اعلان غدیر کا اسی وقت انکار کیا وہ حارث بن نعمان فہری تھا اور اس پر پتھر کا عذاب نازل ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، ذی الحج کی فضیلت میں کوئی ایک جملہ بیان کریں۔ یہ ساری ویڈیو ذی الحج کی فضیلت اور حرمت کے بارے میں بیان کی گئی ہے، لیکن کوئی ایک جملہ بیان کرنے کا سوال ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مہینہ حج کا مہینہ ہے، اس مہینے میں عید مباحلہ ہے، اس مہینے میں عید غدیر ہے۔ 24 ذی الحج کے کوئی 2 اہم واقعات بتائیں۔ 24 ذی الحج وہ دن ہے جس دن واقعہ مباحلہ پیش آیا تھا، تو ایک تو اہم واقعہ میدان مباحلہ میں پیش آنے والا واقعہ ہے، اور دوسرا اہم واقعہ آیہ تطہیر کا نزول ہے۔ اگلا سوال ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان غدیر کیا تو ان کے ساتھ اتنا مجمع کیوں تھا؟ کیونکہ وہ لوگ حج سے واپس آ رہے تھے، تو اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حاجیوں کا مجمع تھا۔ اگلا سوال، آیت تطہیر کا ترجمہ سنائیں۔ آیت تطہیر سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، جس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ خدا کا تو بس یہ ارادہ ہے کہ تم اہل بیت سے ہر رجس کو اس طرح سے دور کر دے جس طرح دور کرنے کا حق ہے، اور یطہرکم تطہیرا، تمہیں اس طرح سے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ غدیر کے بعد آذان میں کس جملے کا اضافہ ہوا؟ غدیر کے بعد آذان میں حی علی خیر العمل کا اضافہ ہوا۔ عید غدیر کے آداب میں سے کوئی 1 یا 2 آداب بیان کریں۔ عید غدیر کے آداب میں صاف ستھرا لباس پہننا، خوشبو لگانا، مومنین سے مصافحہ یا گلے ملتے ہوئے ان کو مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی مبارکباد دینا، یعنی الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، اور بچوں کو عیدی دینا، دعوت کرنا اور خوشی کا اہتمام کرنا، یہ تمام آداب عید غدیر کے آداب ہیں۔ پھر ہے کہ کوئی ایک آیت جو عقد مولا علی اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہو وہ سنائیں۔ قرآن کریم میں سورہ رحمان کی آیہ مبارکہ مرج البحرین یلتقیان، یہ عقد مولا علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف اشارہ کرتی ہے، کہ جس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے، ہم نے علم اور نور کے 2 دریاؤں کو ملا دیا۔ پھر سوال ہے ہمارا کہ حدیث قصہ کون سے صحابی سے روایت کی جاتی ہے، ان کا نام بتائیں۔ ان کا نام ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری۔ آخری سوال، جو تاریخی واقعات انبیاء کے، یعنی واقعات انبیاء عید غدیر والے دن رونما ہوئے تھے، ان میں سے کوئی 1 یا 2 بیان کریں۔ بہت سارے تاریخی واقعات ہیں جو 18 ذی الحج کو رونما ہوئے تھے، جیسے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں راستہ بننا، یا جناب نوح علیہ السلام کی کشتی کا کوہ جودی پر آ کر ٹھہرنا، اور جناب آدم کی توبہ کا قبول کیا جانا، جناب ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار کرنا۔
انشاءاللہ کہ یہ ویڈیو آپ سب کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ خداوند عالم ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کی اس چھوٹی سی کاوش سے راضی اور خوشنود ہو۔ بحق چہردہ معصومین خداوند عالم ہم سب کو ظہور امام زمانہ میں امام کے ناصران میں شمار فرمائے۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کی دعا کے ساتھ آپ سب سے خدا حافظ کہتی ہوں۔ فی امان اللہ۔